بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، حدیث پر کام کرنے والے، حدیث پر بات کرنے والے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے حدیث پر تحقیق کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سند اور متن کے اعتبار سے یہ صحیح روایت ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ اکثر محدثین جب حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، وہ یہ نہیں کہتے کہ ھذا حدیث صحیح، اس میں فرق ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اس کا متن بھی ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح حدیث کی 5 شرائط ہیں: اتصال سند، تام الضبط، عدالت روات، عدم شذوذ اور عدم علت۔ اہل علم ان تعبیرات کو جانتے ہیں، اصطلاحات کو جانتے ہیں، اصول حدیث میں یہ پڑھا چکا ہوں۔ تو یہ 5 شرائط جس حدیث میں ہوگی وہ حدیث صحیح کہلائے گی۔ پہلی 3 شرطیں، کہ چلے 4 بھی کر لیں: اتصال سند، تام الضبط، عدالت الروات، اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے۔ آگے روایت کا شاذ ہو جانا، بعض اس کو سند کے ساتھ بھی لیتے ہیں، لیکن اصل اس کا تعلق متن کے ساتھ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو، روایت میں انفرادیت نہ ہو، راوی کوئی منفرد بات نہ کر رہا ہو، اور آخری شرط کہ اس میں کوئی علت قادحہ نہ ہو، کوئی ایسی خرابی نہ ہو جس سے روایت غیر مستند ہو جائے۔ تو آخری 2 شرائط کا تعلق متن کے ساتھ ہے اور پہلی 3 شرائط کا تعلق سند کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ کلام جب یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یا اس روایت کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم راوی پر بحث کر رہے ہیں کہ راوی ثقہ ہے، راوی کی عدالت میں کوئی مسئلہ نہیں، روایت میں اتصال ہے، روایت منقطع نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، معدل نہیں ہے، معلق نہیں ہے۔ لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ آپ نے سند پر بات کر لی ہے تو اب جو بات اس سند سے بیان ہو رہی ہے وہ درست بھی ہو جائے، نہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک سند سے بات آئی ہے، اگر تو اس کی 1 سے زیادہ اسناد ہیں تو ہم ان اسناد سے آنے والی بات کو بھی دیکھیں گے۔ عین ممکن ہے کسی راوی کو وہم ہو گیا ہو، کسی راوی سے خطا ہو گئی ہو۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جو آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، باتیں گڈ مڈ کر دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد ہم کہیں گے ھذا حدیث صحیح، اب جا کر ایک محقق اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ غالب گمان ہے کہ روایت انسانی علم میں، انسان کے پاس جو دائرہ کار ہے علم کا، کہ کسی بھی خبر کی صحت کے لیے انسان کیا ذرائع اختیار کرے گا، کیا طریقہ کار اختیار کرے گا، تو اب جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب رسالت مآب کی نسبت سے یا کوئی بھی خبر ہے وہ اب صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر پہلی 3 شرائط پر ہی روایت کو درست مان لیا جاتا ہے۔ عرف عام میں یہ اردو والا صحیح نہیں ہے، یہ علم حدیث کی اصطلاح ہے، اور خبر کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی شذوذ ہو، انفرادیت نہ ہو، کہ ایک طرف 10 راوی ہیں، 15 راوی ہیں، یا 1 سے زیادہ ثقہ راوی ہیں، وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور یہ ننا منا راوی کچھ اور بات کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو روایت کی اتھینٹسٹی، روایت کا درست ہونا، روایت کا صحت کے معیار پہ پورا اترنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے بھی روایت درست ہو اور متن کے اعتبار سے بھی روایت درست ہو۔ اس کو میں اس انداز میں بیان کرتا ہوں کہ روایت نقد و جرح کے مراحل سے گزر کر ہی درست تصور کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ سند کے اعتبار سے بھی، کہ سند میں اتصال ہو، راوی عادل ہو، راوی کا حافظہ بہت غیر معمولی ہو، ایکسٹرا آرڈینری، اور روایت شاذ اور اس میں کوئی علت نہ ہو، اب روایت صحیح ہوئی ہے۔ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے روایت ٹھیک ہے۔ المستدرک للحاکم میں آپ اکثر دیکھ لیں، وہاں سند کے اعتبار سے روایت کو درست کہا گیا ہے۔ اور بھی بخاری مسلم میں یا اور بھی حدیث کی کتابوں میں سند کے اعتبار سے روایت پر بات کی جاتی ہے، کیونکہ آخری 2 شرائط پر بہت کم کام ہوا ہے۔
نہ تو روایت کے شذوذ کو دیکھا گیا ہے، نہ علت قادحہ کو دیکھا گیا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایک بحث ہے، ہر محدث کی اس طرف نظر نہیں، لیکن جن علماء محققین نے، امام دارقطنی ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داود ہیں، امام احمد ابن حنبل ہے، جنہوں نے علل پر کام کیا، سوالات پر ان کی کتابیں ہیں، ایک ایک راوی کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، بعض اوقات متن پر بحث کیا کہ راوی نے روایت کو متصل بیان کر دیا، حالانکہ روایت مرسل ہے، مسند اور متصل بیان کیا لیکن روایت مرسل ہے۔ تو یہ ساری بحثیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب روایت درست ہے، لیکن صرف یہ کہنا کہ سند کے اعتبار سے روایت درست ہو گئی تو ہم مزید آگے نہیں جائیں گے، ہم تو اصول حدیث کی پہلی جو شق ہے، صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہے، اسی کو پورا نہیں کر رہے تو ادھورا علم حاصل نہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں بات سمجھ گئے کہ سند کے اعتبار سے روایت کے درست ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو بات اس سند سے آئی ہے وہ درست ہو گئی ہے، نہیں، شاذ بھی ہوگا اور اس کی علت کو بھی دور کیا جائے گا، تب جا کر روایت درست ہوگی۔ تو ھذا حدیث صحیح الاسناد یہ اور بات ہے، اور ھذا حدیث صحیح یہ اور بات ہے۔ والسلام علیکم۔